اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ رب العالمین اہل جنت کو، جنتیوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، ان سب کو ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جس میں کئی طرح کی نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں وہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں پر انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم کا ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، جنت میں اللہ رب العالمین نے پی جانے والی اشیاء کی کئی طرح کی نہریں پیدا کر دیا ہے، کئی طرح کی نہریں وہاں موجود ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں 4 قسم کی نہروں کا ذکر کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف یہی 4 ہی نہریں ہوں گی، بلکہ ان 4 قسم کی نہروں کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا ہے۔ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال کہ جس کا متقین سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس جنت کی خوبی، اس جنت کی صفات جس کا متقین سے وعدہ کیا جاتا ہے کیا ہے؟ آگے وہ خوبیاں اور اس کی کچھ صفتیں بتلایا۔ فیہا انہار من غیر آسن، اس میں انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی۔ یہاں دھیان دیں، یہ نہیں کہا پانی کی نہر ہوگی، کہا پانی کی نہریں ہوں گی، مطلب ہر ایک قسم کی کئی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی۔ من ماء غیر آسن، جو کبھی اس میں بدبو آنے والی نہیں، کبھی اس کا ذائقہ بدلنے والا نہیں۔ آپ نہر کے نام کے ساتھ میں جو صفات بتلائی گئی ہیں اس آیت میں، اس پر بھی غور کرتے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا من ماء غیر آسن، جو بدبودار ہونے والا نہیں ہے، جس کا رنگ کبھی بدلے گا نہیں، جس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی نہر کتنی بھی صاف ستھری ہو، وہ بہتے بہتے آگے چل کر کچھ ایسے مراحل اس میں آ جاتے ہیں کہ اس میں کچھ گندگیاں آ جاتی ہیں، کبھی تو لوگ ہی اس میں گندگیاں ڈال دیتے ہیں، اور کبھی وہ پانی ہی بہتے بہتے کسی ایسی جگہ پہنچتا ہے کہ وہ گندا ہو جاتا ہے، کبھی ایک پانی ایک جگہ پر رکا رہتا ہے تو وہاں بدبو آنے لگتی ہے، پانی کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کی نہر جو پانی کی ہوگی اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہریں ہوں گی کہ جس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں۔ دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ دودھ، ہم جو جانوروں سے دودھ حاصل کرتے ہیں، کتنا بھی بہترین دودھ ہو، وہ 1 دن 2 دن اگر پکاتے رہیں گے تو کئی دنوں تک وہ چل سکتا ہے، ورنہ ایک مرحلہ ایک وقت آئے گا کہ وہ دودھ کا ذائقہ بیکار ہو جائے گا، اس کو پینے والا بیمار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جنت کی دودھ کی نہر ہوگی، لم یتغیر طعمہ، کہ اس کا ذائقہ، اس کا مزہ کبھی بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ وہ ابتدائی مراحل میں جس طرح سے اس کا ذائقہ ہوگا وہی ذائقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، وہاں شراب کی نہریں ہوں گی کہ جس کے پینے والوں کو عجیب قسم کی لذت محسوس ہوگی۔ دنیا میں ہم جو شراب پیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو شراب پیتے ہیں دنیا میں، وہ شراب کبھی تو ان کے دماغ کو خراب کر دیتی ہے، پاگل ہو جاتے ہیں وقتی طور پر، نالوں میں، کیچڑوں میں اور گندگیوں میں وہ لوٹ پوٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس شراب کے پینے کے بعد پینے والے
کے منہ سے عجیب قسم کی ایسی بدبو محسوس ہوتی ہے کہ جو شخص اس کا عادی نہیں ہے وہ اس کے پاس سے گزرنا اور اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. یہ دنیا کی شراب ہے، لیکن وہ جنت کی شراب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ خمر لذت للشاربین، کہ پینے والوں کو عجیب قسم کی لذت محسوس ہوگی. اسی شراب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، کہ اس جنت کی شراب کو پینے کے بعد کسی کے سر میں درد نہیں ہوگا، کوئی پاگل نہیں ہوگا، کوئی دیوانہ نہیں ہوگا، کوئی بہکی بہکی باتیں نہیں کرے گا. ولا هم ینزفون، ان کی عقل کھوئے گی نہیں، ان کی عقل کھوئے گی نہیں، وہ پہلے کے جیسے ہی عقل والے رہیں گے پینے کے بعد بھی. یہ جنت کی شراب کی خوبی ہے. آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، شہد کی نہریں ہوں گی صاف شفاف. مصفہ صاف شفاف. ہم جانتے ہیں، دیکھے بھی ہوں گے کہ جب کوئی بھی شخص شہد لے کر بیچنے کے لیے آتا ہے آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، تو اس شہد میں بہت ساری مکھیاں رہتی ہیں، بہت ساری کوڑا رہتا ہے جسے نکال کر وہ پھینکتا ہے اور خالص شہد وہ آپ کو دیتا ہے. وہ جنت کی شہد ہوگی کہ اس میں کوئی ایسی چیز پائی ہی نہیں جائے گی کہ جس کو نکال کر پھینکا جائے جو ویسٹیج ہو. اس میں خالص شہد ہوگی. اور جو شہد اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو کمپنیاں بناتی ہیں اور مارکیٹ میں بیچتی ہیں، شاید ہی کوئی کمپنی ہو کہ اس میں ملاوٹ نہ کرتی ہو، لیکن وہ جنت کی شہد ہوگی جو خالص شہد ہوگی جس میں کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، اور اس شہد میں کسی بھی طرح کی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکے یا اس کو نکال کر پھینک دیا جائے اور اس کا پینے میں کوئی کام نہ ہو. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی، پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیامت کے روز کئی طرح کی سفارشیں کریں گے، انہی میں سے ایک عظیم سفارش ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں قیامت کے روز جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور میں جنت کے دربانوں سے، دروازے پر موجود مقرر کیے گئے فرشتوں سے میں کہوں گا کہ دروازہ کھولیں. وہ خازن کہیں گے، دروازے پر موجود فرشتے کہیں گے من انت، آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتہ جواب دے گا بک امرت لا افتح لاحد قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رب العالمین کی طرف سے یہی حکم ہوا تھا کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ دروازہ نہیں کھولوں گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھلوائیں گے، جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے اور اس کے بعد گروہ داخل ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ایک حدیث میں وہ خوبیاں اور وہ فضیلتیں، وہ صفات جو اس گروہ کی جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کی روشنی، اس کی چمک، اس کی خوبصورتی ایسے سمجھو کہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہو جو کھلی آسمان میں رات کو چمک رہا ہو اور ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہو، اس 14ویں رات کے چاند کے جیسے وہ روشن ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس کے بعد جو گروہ داخل ہوگا
اس کی چمک، اس کی خوبصورتی ایسے سمجھو کہ جو چاند کے بعد آسمان میں سب سے زیادہ روشن ستارہ ہوگا اس کے مثل سمجھو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتوں کی نفی کی کہ جو گندگیاں پھیلاتی ہیں، جن سے لوگوں کو گھن محسوس ہوتی ہے، جو ناپاک ہیں یا ناپاک نہیں ہیں لیکن لوگ ان سے گھن محسوس کرتے ہیں اور گندگیاں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کی نفی کی کہ یہ چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ فرمایا آگے لا یبولون ولا یتغوطون، نہ تو وہاں کسی کو پیشاب کرنے کی حاجت ہوگی اور نہ ہی وہاں پر کسی کو پیخانہ کرنے کی حاجت ہوگی، ولا یتفلون ولا یمتخطون، نہ ہی کسی کو تھوکنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی کسی کو بلغم آئے گا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے گندگیاں ہوتی ہیں، جن سے بیماریاں پھیلتی ہیں، جگہ جگہ لوگ تھوکتے رہتے ہیں، گندگیاں کرتے ہیں، وہ گھن محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایسی کوئی بات وہاں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی کچھ عظیم نعمتوں کا تذکرہ اسی حدیث میں کیا۔ فرمایا امشاطہم الذہب، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ کنگھیاں جس سے ہم بال کنگھی کرتے ہیں، بال جھاڑتے ہیں، وہ کنگھیاں جنت میں سونے کی ہوں گی۔ ورشحہم المسک، اور ان کے بدن کا جو پسینہ ہوگا اس کی خوشبو کا کیا پوچھنا، اس کی خوشبو ایسے سمجھو جیسے مشک۔ دنیا میں پائی جانے والی سب سے اعلیٰ معیار کی جو خوشبو ہوگی اس سے بھی زیادہ خوشبو جنت میں اہل جنت کے پسینوں میں ہوگی۔ دنیا کے پسینے میں ہم جانتے ہیں کہ بدبو محسوس ہوتی ہے۔ ایک شخص جو گرمی کے مہینوں میں کئی گھنٹوں سے کام کر رہا ہو، اس کے بدن سے ایسی بو آتی ہے کہ وہ اگر نماز میں ہمارے بغل میں کھڑا ہو جائے تو ساتھ میں رہنے والے شخص کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پسینہ تو ہوگا لیکن اس پسینے میں بدبو نہیں ہوگی بلکہ خوشبو ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان اہل جنت کی بیویوں کی تعریف کیا، جنت میں جانے والی خواتین کی تعریف کیا۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ، کہ ان کی بیویوں کی آنکھیں خوب بڑی بڑی ہوں گی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں بڑی آنکھوں والی عورت کو خوبصورت مانا جاتا ہے۔ خوبصورتی کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ عورت کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی بیویوں کی آنکھیں خوب بڑی بڑی ہوں گی۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ سب کے سب ایک ہی شخص کے جیسے ہوں گے، ایک ہی شخص کے اخلاق و کردار کے جیسے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ ایک شخص عمدہ اخلاق والا ہے اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ اس کے اندر کچھ اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں، نہیں، وہ سب لوگ ایک ہی شخص، بالکل ایک ہی شخص کے جیسے ان کے دل ہوں گے، ان کے اخلاق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی صورت ابیہم آدم، کہ وہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت میں ہوں گے، انتہائی خوبصورت ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کالا ہوگا، کوئی گورا ہوگا، کوئی سانولا ہوگا، سارے کے سارے لوگ خوبصورت ہوں گے اور سارے لوگ ایک ہی شکل و صورت کے آدم علیہ السلام کی صورت میں ہوں گے۔ محترم سامعین، جنت میں دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز والا ہے، من کان من اہل الصلاۃ یدعا من باب الصلاۃ، جو شخص نماز کی پابندی برابر کرتا ہے اس کو جنت میں باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ جو شخص روزے دار ہے اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ جو شخص مجاہد ہے اس
اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا. جو صدقہ و خیرات میں کثرت سے حصہ لینے والا ہے اس کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سننے کے بعد مشہور صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ اگر کسی کو اس جنت کے سارے دروازوں سے بلائے جائے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بندہ ہے؟ کیا قیامت کے روز ایسا کوئی بندہ ہوگا کہ جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلائے جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وارجو انت منہم. ہاں، ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں. محترم سامعین، اہل جنت میں داخل ہوں گے جوانی کے عالم میں. حدیث میں ہے کہ 30 سال یا 33 سال کے ہوں گے وہ، اور وہ جوانی ایسی ہوگی کہ جنت کی دوسری اور نعمتوں کے جیسا یہ جوانی بھی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں. ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ وہ ابھی تو جب داخل ہوئے تب 30 سال کے لگ رہے تھے اور آگے 10 سال کے بعد ان کی شکل و صورت کچھ بدل جائے گی اور وہ 40 سال کے ہوں گے. جب جنت میں اور 30-40 سال رہ لیں گے تب وہ بوڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں گے اور بوڑھے لگیں گے. ایسا بالکل نہیں. جس طرح سے جنت کی اور نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، ایسے ہی جنت کی وہ جوانی بھی ہوگی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ ہمیشہ باقی رہے گی ان کی جوانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يدخل الجنة ينعم ولا يبعث. جو جنت میں داخل ہو گیا وہ نعمتوں میں ہوگا، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لا تبلا ثيابه، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے. ولا تفنى شبابه، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. محترم سامعین، جنت میں ایک بازار ہوگی، جمعہ بازار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اس بازار کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا کہ جنت میں جمعہ بازار ہوگی کہ جس دن جمعہ کے روز سارے جنتی اس میں بازار میں جائیں گے. اور اس جنت کی اس بازار کا خوبی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب وہ بازار سے واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ نے بتلایا کہ جب وہ بازار جائیں گے تب اللہ رب العالمین جنت میں ایک ہوا چلائے گا. ہوا ایسی ہوگی کہ وہ جنت کی دھول کو اڑا کر ان کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر پڑ جائے گی. دھول کو چہروں اور کپڑوں پر ڈال دے گی اور وہ جنت کی دھول ہوگی کہ جو دنیا کے سب سے مہنگے اور اعلیٰ معیار کے اعلیٰ قسم کے پاؤڈر سے بھی زیادہ کئی گنا بہتر ہوگی. وہ جنت کا پاؤڈر ہے، وہ جنت کی دھول ہے. آپ نے بتلایا کہ وہ دھول ان کے چہروں پر اور کپڑوں پر پڑے گی. پھر جب وہ واپس اپنے گھر پر واپس لوٹیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے، ان کی بیویاں انہیں کہیں گی واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. اللہ کی قسم تم لوگ یہاں سے جب گئے تھے اس وقت جتنی خوبصورتی تمہاری تھی واپس آنے کے بعد اس سے زیادہ خوبصورت ہو گئے. پھر وہ بازار سے واپس ہونے والے وہ شوہر کہیں گے اپنی بیویوں کو یہی بات واللہ وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، کہ ہمارے جانے کے بعد اے میری بیوی تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی. تو وہ جنت کی بازار، وہ جنت کی دھول ہے کہ جس کے پڑنے سے آپ کو واپس گھر آنے کے بعد کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے چہرے اور ہاتھ پیر وغیرہ دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ دھول جب تک باقی رہے گی تب تک وہ خوبصورتی میں اور نکھار پیدا کرتی رہے گی. پیارے ساتھیوں، ہم سبھی کو چاہیے
کہ اس جنت کے حصول کے لیے اچھے اور بھلے اور نیک کاموں کو کریں، صدقہ و خیرات کثرت سے کریں۔ یہ مسجد اور مدرسے یہ ہمارے دین اور اسلام کی ایک روح ہیں، انہیں مردہ ہونے سے ہم بچائیں۔ انہی کی وجہ سے ہمارے سماج میں، ہمارے اس شہر میں اور اس دنیا میں جو کچھ بھی تھوڑی موڑی دینداری باقی ہے، یہ انہی مسجدوں اور مدرسوں کی دین ہے۔ یہ اگر ختم ہو گئے تو یقیناً وہ دینداری جو بچی کھچی ہے یہ سب بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کا تعاون کریں، اس کا لیے آپ اپنے پاکیزہ مال کو خرچ کریں۔ بہت سارے لوگوں نے مسجد کے کمیٹی کے افراد کی ہمت بڑھائی اور وعدے کیے کہ ہم ہر مہینے اتنے روپے دیں گے، ہم ہر مہینے اتنے روپے دیں گے، اور چند ہی مہینوں کے بعد وہ ہاتھ روک لیے۔ یقیناً کسی بھی کمیٹی کے پاس اتنی دولت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بھی مسجد مدرسے اور ادارے کو اعلیٰ معیار کا ادارہ بنائیں، ایک مثالی ادارہ بنائیں، اور وہ خود اپنے خرچے پر ہی سب کچھ کرتے رہیں۔ یہ ایک کمیٹی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ لوگ جو وعدہ کیے ہیں، جو ہاتھ آگے بڑھائے تھے، اپنے اپنے نام کے ساتھ میں جو رقم لکھوائے تھے، کم سے کم وہ رقم تو ہر مہینہ دیتے رہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے، تبھی یہ مسجد اور مدرسے کے ذمہ داران نے اس کے ممبران کو بڑھایا ہے، اس کے اسٹاف کو بڑھایا ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ پچھلے سالوں میں یہ مسجد اور مدرسے میں اتنے اسٹاف نہیں تھے، اتنے زیادہ اخراجات نہیں تھے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ڈبل یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اور آمدنی کچھ نہیں، 2-3 دکانیں ہیں شاید جس میں چند ہزار روپے آتے ہیں بس، اور ماہانہ خرچ 1 لاکھ کے آس پاس۔ پیارے ساتھیوں، وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3۔ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس تک ثواب پہنچنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں، 3 راستے باقی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں راستوں کو بتلایا۔ پہلا صدقۃ جاریۃ، پہلا صدقہ جاریہ ہے، یعنی ایسا صدقہ ہے کہ جو آپ صدقہ اپنی زندگی میں کر دیے ہیں، اپنے پاک مال میں سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس مال کو خرچ کر دیے ہیں، اور آپ کی وفات کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گویا آپ نے ایک ایسا درخت لگا دیا ہے جو خوب میٹھے پھل دے رہا ہے اور جس سے عوام فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اس کا پورا ثواب آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا، او علم ينتفع به، یا کوئی علم آپ نے پیچھے چھوڑ گیا ہو کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے کوئی اچھی بھلی بات کسی کو بتا دیا ہے، لوگوں کو سکھلایا ہے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، یا ان لوگوں نے کچھ اور لوگوں کو بتلا دیا، تو یہ جتنے لوگ آپ کی اس بات سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ آپ نے کچھ کتابیں شائع کر دی ہیں، کوئی اچھی بھلی باتیں آپ نے لکھ دیا ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا کوئی نیک اولاد ہو جو اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ وفات پا گئی ہے، کیا اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو میری وفات شدہ والدہ کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پہنچے گا، ملے گا۔ صحابی نے پوچھا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہوگا؟ سب سے بہترین وہ ذریعہ جہاں اپنے مال کو میں خرچ کروں اور زیادہ سے زیادہ ثواب اپنی ماں کو پہنچا سکوں، وہ کون سا ذریعہ ہے؟ چونکہ اس وقت پانی کی بہت قلت تھی، پانی کی بہت پریشانی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پانی کو بتلایا کہ یہ بہترین صدقہ ہے۔ صحابی نے مدینہ شہر میں کنواں کھدوایا اور پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ اس کنویں کا پانی مفت ہے، کوئی بھی لے جائے، یہ میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے، آپ سب کے لیے یہ مفت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اپنے وفات شدہ والدین اور دیگر قریبی رشتہ داروں کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ ایک جائز اور بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی کمائی میں سے کچھ رقم اچھے اور بھلے کاموں میں لگا دیں، نیک کاموں میں لگا دیں، اور اس ثواب پہنچانے کے طریقے جو آج کل دنیا میں سماج میں رائج ہیں، جن کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی شخص ان کے لیے ان ثواب پہنچانے کے ان موجودہ طریقے جو رائج ہیں، مثلا قرآن خوانی ہے، یا اسی طریقے سے درود شریف پڑھ کے بخشنا ہے، یا قرآن مجید پڑھ کے بخشنا ہے، نمازیں پڑھ کے بخشنا ہے، یا کلمات پڑھ کے ان کو ثواب پہنچانا ہے، یہ سارے طریقے ایسے ہیں کہ ان سے کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بھی قریبی رشتہ دار لوگ اس زمانے میں وفات پائے کہ نہیں پائے؟ انہوں نے کون سا طریقہ اپنایا ہے؟ جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے وہی طریقہ ہم بھی اپنائیں، اور انہی میں سے ایک طریقہ ہے کہ ان کی طرف سے آپ صدقہ کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے، ہمیں نیک اعمال میں حصہ لینے کی توفیق دے، مسجدوں اور مدرسوں کو آباد اور قائم رکھنے کی توفیق دے، ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، اور اس حلال رزق میں سے اچھے بھلے کاموں میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہم سبھی کے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے سبھی کو تو معاف فرما دے، ہماری ماں بہنوں کو بھی معاف فرما، بوڑھوں اور بزرگوں کو بھی معاف فرما، وفات شدگان کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کے اچھے بھلے کاموں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔